آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولاد میں سے دو بیٹے ایسے بھی تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ قابیل جو اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتا تھا، یہودی صرف حسد کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ان یہودیوں کو جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر سنائیں، جس سے حسد کرنے والوں کا انجام واضح ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے حاسد اس سے عبرت حاصل کر لے۔ قابیل اور حابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے جو لڑکا پیدا ہوتا، بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی۔ دستور کے مطابق اقلیمہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور لیوزا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ اقلیمہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، جبکہ لیوزا خوبصورت نہ تھی، اس کی شکل و صورت پسندیدہ نہ تھی۔ جب نکاح کے قابل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا کہ دونوں میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے ہمزاد لڑکی کے ساتھ نکاح کر دے۔ حابیل تو اس حکم پر رضامند ہو گیا، مگر قابیل ناخوش ہو گیا کیونکہ اقلیمہ زیادہ حسین تھی۔ کہنے لگا، میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اقلیمہ تجھ پر حرام ہے کیونکہ وہ تیری سکی بہن ہے، تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ قابیل نے اپنے والد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ قابیل نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے بلکہ آپ کی یہ رائے ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی آسمانی آگ جلا دے گی اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اقلیمہ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں قربانی پیش کرنے کے لیے نکلے۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے ردی گلے کا ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھ، میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، حابیل میری بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ حابیل بکریوں والا، اس نے عمدہ موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت کی۔ دونوں نے اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لی اور قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی اور قبول نہ ہوئی۔ قابیل کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے جواب دی، اے میرے بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کی چاہے قربانی قبول کرے اور جس کی چاہے قبول نہ کرے اور مردود کر دے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانیاں قبول کرتا ہے، تو مجھے کس گناہ کی سزا دینا چاہتا ہے اور کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ قابیل پر بھائی کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ حابیل کو کس طرح قتل کرے گا۔ شیطان اس موقع کی تاڑ میں تھا، فوراً انسانی شکل میں سامنے آئے اور اس نے ایک پرندے کو پکڑ کر اس کا سر ایک پتھر پر رکھ دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا، جس سے وہ پرندہ مر گیا۔ قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی سویا ہوا ہے، تو اس نے ایک پتھر لیا، حابیل کے سر پر دھیما اور حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد بہت شرمندہ ہوا۔ بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ تقریباً 1 سال اس کی لاش کو گردن پر اٹھا کر پھرتا رہا۔ ایک کوے نے اسے زمین میں دفن کرنے کا عملی نمونہ دکھایا تو اس نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل کی رنگت سیاہ ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ناراض ہو گئے۔ جب حضرت آدم نے پوچھا، بھائی کہاں ہے؟ گستاخانہ انداز میں جواب دیا کہ کیا میں اس کا نگران تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک اپنے بیٹے کے غم کی وجہ سے نہ ہنسے نہ مسکرائے۔ قابیل نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا تھا وہ اس میں ناکام رہا اور قیامت تک ظلم سے قتل ہونے والوں کا سارا گناہ اپنے ذمہ لے لیا۔ قابیل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا،
گناہوں اور غلط کاموں میں دن رات مصروف رہا، اپنی آخرت کو برباد کرتا رہا، یہاں تک کہ جب طوفان نو آیا تو اس میں غرق ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص کو ظلماً قتل کیا جائے اس کے قتل کا گناہ قابیل کے ذمہ پر ہوگا۔ آسمانوں میں سب سے پہلے ابلیس نے حسد کیا تھا، اس لیے مردود ہو گیا، اور زمین پر سب سے پہلے قابیل نے حسد کیا اور وہ بھی ذلیل و رسوا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے محفوظ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔